ایلیسا لام کی موت 2013 میں بدنام زمانہ سیسل ہوٹل کے واٹر ٹینک میں ہوئی تھی اور اس نے تمام لاس اینجلس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج تک یہ معمہ ہی ہے کہ وہ کیسے مری اور اس کا جسم واٹر ٹینک میں کیسے پہنچا۔ آج تک کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ ایلیسا لام کی موت در حقیقت کن وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 21 سالہ کینیڈین کالج کی طالبہ سیسل ہوٹل لاس اینجلس میں 31 جنوری 2013 کو آخری بار دیکھی گئی تھی، لیکن اس خوفناک سرویلنس ویڈیو نے ایلیسا کی ڈس اپیئرنس سے پہلے اس کے جو انتہائی پرسرار فائنل مومنٹس کیپچر کیے تھے، انہوں نے اس کیس کی مسٹری کو سالو کرنے کے بجائے مزید الجھا دیا۔ جب سے اس کی باڈی 19 فروری 2013 کو واٹر ٹینک میں سے ملی، اس کی یہ ٹریجک موت ایک مسٹری ہی رہ گئی۔ اگرچہ اتھارٹیز نے اس کی موت کو حادثاتی طور پر ڈوبنا قرار دیا، لیکن لام کے کیس کی عجیب و غریب تفصیلات نے اس بارے میں قیاس آرائیوں کو بہت بڑھا دیا کہ ایلیسا کے ساتھ حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ انٹرنیٹ سلیوٹس اس سانحے کے بارے میں بے شمار نظریات لے کر آئے، جن میں قتل کی سازشوں سے لے کر پیرانارمل ایکٹیویٹیز تک ہر چیز شامل ہے۔ لیکن جب ایلیسا کی موت کی بات آتی ہے تو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ 26 جنوری 2013 کو ایلیسا لام لاس اینجلس پہنچی تھی۔ ایلیسا امریکن ویسٹ کوسٹ کے ارد گرد سولو ٹریول کر رہی تھی اور سین ڈیاگو سے سفر کرتے ہوئے ٹرین کے ذریعے لاس اینجلس آئی تھی، اور یہاں سے اس کا ارادہ سینٹا کروز جانے کا تھا۔ اس کے گھر والے اس کے تنہا سفر کرنے پر کافی پریشان تھے، لیکن ایلیسا اس بارے میں بہت پرعزم تھی اور اس نے اپنے پیرنٹس کو کسی طرح کنونس کر ہی لیا۔ اس نے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے والدین سے یہ سمجھوتا کیا تھا کہ وہ اپنے ٹرپ کے ہر دن اپنے والدین کے ساتھ فون پر بات کرے گی تاکہ انہیں اس کی خیریت کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ یہی وجہ تھی جس نے اس کے والدین کو بے حد پریشان کر دیا جب ان کا رابطہ 31 جنوری کو اپنی بیٹی سے نہ ہو سکا۔ اسی دن وہ سیسل ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنے والی تھی۔ بالآخر اس کے پیرنٹس نے لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور پولیس نے سیسل ہوٹل کے احاطے کی تلاشی لی، لیکن ایلیسا کہیں نہیں مل سکی۔ پولیس نے جلد ہی سیسل ہوٹل کے کیمروں سے لی گئی سرویلنس کی فوٹیج اپنی ویب سائٹ پر پبلش کر دی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں چیزوں نے عجیب و غریب رخ اختیار کر لیا۔ اس ویڈیو میں ایلیسا لام کو اس کے ڈس اپیئر ہونے کی ڈیٹ پر ہوٹل کی ایک لفٹ میں بہت ہی پرسرار حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس پکسل فوٹیج میں لام کو لفٹ کے اندر داخل ہوتے اور لفٹ کے تمام بٹنز کو دباتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کبھی لفٹ کے اندر اور کبھی باہر قدم رکھتی ہے، پھر ہوٹل کی لابی کی طرف اپنا سر لفٹ سے باہر نکالتی ہے۔ لفٹ اپنی جگہ سے موو نہیں کر رہی ہے، وہ ایک ہی فلور پر رکی ہوئی ہے۔
پھر ایلیسا مکمل طور پر لفٹ سے باہر نکلنے سے پہلے مزید کچھ دفعہ لفٹ سے باہر جھانکتی ہے، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اس سے بچ رہی تھی۔ ویڈیو کے آخری لمحات سب سے زیادہ ڈسٹربنگ ہیں، جہاں ایلیسا لفٹ کے دروازے کے بائیں جانب کھڑی ہے اور اپنے ہاتھوں کو انتہائی بے ترتیب انداز سے ہلا ہلا کر نہ سمجھ میں آنے والے اشارے کر رہی ہے۔ ویڈیو میں لام کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ اس مسٹیریس ویڈیو پر عوامی رد عمل کینیڈا اور پھر چائنا تک پہنچ گیا، جہاں سے ایلیسا کے خاندان کا اصل میں تعلق تھا۔ لام کی اس عجیب و غریب لفٹ کی ویڈیو نے کچھ ہی دنوں میں 10 ملین ویوز لے لیے۔ 19 فروری کو حکام کی طرف سے ویڈیو شائع ہونے کے 2 ہفتے کے بعد ہوٹل میں کام کرنے والے ایک بندے سینٹیاگو لوپیز کو ہوٹل کے پانی کے ٹینکوں میں سے ایک ٹینک میں ایلیسا لام کی لاش فلوٹ کرتے ہوئے ملی۔ لوپیز کو ہوٹل کی اتھارٹیز کی جانب سے یہ آرڈر ملا تھا کہ ٹینکس کو چیک کیا جائے، کیونکہ انہیں ہوٹل میں رکے ہوئے گیسٹ کی جانب سے یہ کمپلینٹس موصول ہو رہی تھیں کہ ٹیپس میں پانی کا پریشر بہت سلو ہے اور پانی کا کلر اور ذائقہ بھی عجیب ہو رہا ہے۔ اس شکایت کو حل کرنے کے لیے لوپیز ان ٹینکس تک پہنچا اور پھر یہ بھیانک انکشاف ہوا۔ ایل اے کے فائر ڈپارٹمنٹ کے چیف کے ایک بیان کے مطابق جس ٹینک میں لام کی لاش ملی تھی، اس میں سے پہلے مکمل طور پر پانی نکالنا پڑا اور پھر اس کے ایک حصے کو کاٹ کر ایلیسا کی 5 فٹ 4 انچ کی باڈی کو ان لوگوں نے وہاں سے ریموو کیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لام کی نیکڈ لاش اس کے انہی کپڑوں کے پاس بے جان تیرتی ہوئی جو وہ سرویلنس ویڈیو میں آخری دفعہ پہنے ہوئے دکھائی دی تھی، ہوٹل کے پانی کے ٹینک میں کیسے پہنچی، یا اس میں کوئی اور بھی انوالو تھا۔ ہوٹل کے اسٹاف نے اتھارٹیز کو بتایا کہ لام ہوٹل پریمیسز میں جب بھی نظر آئی وہ تنہا ہی ہوتی تھی۔ ایک انسان جس نے لام کو اس کی موت سے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، وہ ہوٹل کے قریبی واقع ایک بک اسٹور کی اونر کیٹی آرفن تھی۔ کیٹی ہی وہ انسان تھی جس نے ایلیسا کو آخری دفعہ زندہ دیکھا تھا۔ کیٹی کو یاد ہے کہ ایلیسا وہاں وینکوور میں رہنے والی اپنی فیملی کے لیے بکس اور میوزک خریدنے آئی تھی۔ کیٹی آرفن نے میڈیا کو بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ لام کا گھر واپس جانے کا پورا ارادہ تھا جبھی وہ اپنی فیملی کے لیے گفٹس لے رہی تھی۔ جب ایلیسا لام کی باڈی کے پوسٹ مارٹم نتائج سامنے آئے تو اس نے مزید سوالات کو جنم دیا۔ ٹاکسیکالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لام نے متعدد میڈیسنز استعمال کی تھیں جو اس کے بائی پولر ڈس آرڈر کی دوائیاں تھیں، لیکن اس کے جسم میں الکوہل یا کسی انلیگل ڈرگس کے کوئی آثار نہیں تھے۔ یہ ایک اہم دریافت تھی کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر کے علاج کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال اگر احتیاط کے بغیر کیا جائے تو اس کے غلط اثرات کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
کچھ ماہرین نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور یہ تجویز کیا کہ لفٹ میں لام کے عجیب و غریب بیہیویئر کی ایکسپلینیشن یہ دوائیاں ہو سکتی ہیں جو اس نے اپنے بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے لی تھیں۔ ہوٹل مینیجر ایمی پرائس کے عدالت میں بیانات اس تھیوری کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ مس پرائس نے بتایا، سیسل ہوٹل میں لام کے اسٹے کے دوران ایکچولی لام نے ہاسٹل کی طرح کا ایک روم لیا تھا جہاں وہ دوسرے گیسٹ کے ساتھ شیئرنگ کر رہی تھی۔ تاہم لام کے روم میٹس کی طرف سے اس کے ویئرڈ بیہیویئر کی کمپلینس کے بعد لام نے اپنے لیے ایک پرائیویٹ روم بک کروا لیا تھا۔ لیکن اگر ایلیسا لام مینٹل ہیلتھ کے ایشوز میں مبتلا تھی، پھر بھی سوال یہ ہے کہ وہ مری کیسے؟ مزید یہ کہ وہ ہوٹل کے پانی کے ٹینک میں کیسے پہنچی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس میں کسی بھی طرح کا کوئی فاؤل پلے نہیں سامنے آیا جس پر کوئی کارروائی کی جاتی، لیکن اتھارٹیز نے اس بات سے بھی پبلک کو مطلع کیا کہ وہ باڈی کا مکمل معائنہ کرنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ لام کے گلتے ہوئے جسم سے خون کا معائنہ صحیح طرح نہیں کر سکے۔ اس لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ انکمپلیٹ سمجھی گئی۔ ایلیسا کے والدین ڈیوڈ اور ینی لام نے اپنی بیٹی کے موت کے کئی ماہ بعد سیسل ہوٹل کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ لامز کے لائر نے کہا کہ ہوٹل کا فرض ہے کہ وہ ہوٹل میں ایسے تمام ہزارڈز کا جائزہ لے جو نہ صرف لام کے لیے بلکہ ہوٹل میں رکنے والے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ممکنہ خطرہ بن سکتے تھے۔ ہوٹل نے یہ مقدمہ لڑا اور ہوٹل کے وکیل نے یہ دلیل دی کہ ہوٹل کے پاس یہ سوچنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ ان کے پانی کے ٹینک میں کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ سینٹیاگو لوپیز، جس نے لام کی ڈیڈ باڈی کو ڈسکور کیا تھا، اس نے تفصیل سے بتایا کہ اس کے لیے لاش تک پہنچنے میں کتنی دشواریاں ہوئیں۔ لوپیز نے بتایا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے سے پہلے ہوٹل کی 15ویں منزل پر لفٹ سے گئے، پھر اسے پہلے چھت کا الارم بند کرنا پڑا اور اس پلیٹ فارم پر چڑھنا پڑا جہاں ہوٹل کے 4 پانی کے ٹینک تھے۔ آخر کار اسے مین ٹینک کی چوٹی پر جانے کے لیے ایک اور سیڑھی چڑھنا پڑی۔ اس سب کے بعد ہی اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ لوپیز نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مین واٹر ٹینک کا ہیچ کھلا ہوا تھا اور اندر جھانکا تو ایک ایشین عورت کو ٹینک کے اوپر سے تقریباً 12 انچ کے فاصلے پر پانی میں منہ کے بل پڑا دیکھا۔ لوپیز نے کہا کہ لام کے لیے خود پانی کے ٹینک کے ٹاپ پر پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ ہوٹل کے چیف انجینئر نے یہ بھی وضاحت کی کہ الارم بجائے بغیر کسی کے لیے چھت تک رسائی تقریباً امپاسبل تھی۔ جہاں ہوٹل کے پانی کے ٹینک موجود ہیں، وہاں صرف ہوٹل کے ملازمین ہی الارم کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا جانتے ہیں، اور الارم کے ٹریگر ہونے کی صورت میں الارم کی آواز فرنٹ ڈیسک کے ساتھ ساتھ ہوٹل کے پورے 2 فلورز تک سنائی دیتی۔ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا کہ ایلیسا لام کی موت ناقابل تصور تھی کیونکہ یہ ہوٹل کے اس ایریا میں ہوئی تھی جہاں ہوٹل کے گیسٹ کو رسائی کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے مقدمہ ڈسمس کر دیا گیا۔ آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ ایلیسا لام کی پرسرار موت سیسل ہوٹل میں ہونے والا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ در حقیقت اس ہوٹل کے گھناؤنے ماضی نے اسے لاس اینجلس کا سب سے ہانٹڈ ہوٹل بنا دیا ہے۔ 1927 میں اپنے دروازے کھولنے کے بعد سے سیسل ہوٹل 16 مختلف ان نیچرل ڈیتھس اور ان ایکسپلین پیرانارمل ایونٹ سے دوچار ہوا ہے۔
ہوٹل سے وابستہ سب سے مشہور موت لام کے علاوہ 1947 میں ایک اداکارہ الزبتھ شارٹ کا یہاں مرڈر تھا۔ اس ہوٹل نے ملک کے کچھ بدنام ترین قاتلوں کی بھی میزبانی کی ہے۔ 1985 میں رچرڈ رامیرز، جسے نائٹ اسٹاکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنے خوفناک مرڈرز کے دوران ہوٹل کی اوپری منزل پر رہتا تھا۔ یہ سب فیکٹس جاننے کے بعد آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں علیہ لام کو مرڈر کیا گیا تھا یا اس نے سوسائڈ کی تھی، یا پھر یہ سیسل ہوٹل کا کوئی آسیبی قرض تھا جس نے اسے موت کی نظر کیا۔